تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ حسن زن ہے. ایک حسن زن ہوتا ہے جو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک حسن زن ہوتا ہے جو رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندوں کے گمان اور امید جیسا معاملہ کرتا ہوں، جیسا میرے بندے کا گمان ہوگا میں اس کا ویسا ہی اسی کے موافق اس کا فیصلہ کرتا ہوں، ہے نا. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے حالات سے اتنے گھبرا جاتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا اور میں نے اللہ سے اتنا مانگا لیکن اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، میں نے اتنا مانگا اور اللہ نے میری فلاں دعا نہیں قبول کی، اور اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ سے امید رکھے، کیونکہ اللہ اس کی امید کے موافق فیصلہ کرتے. یقین رکھے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا. میرا رب بھلے کوئی مصلحت کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب مجھے نہ دے، لیکن میرا رب مجھ پر ظلم نہیں کر سکتا. جیسے ایک ماں اپنے بچے پہ ظالم ہوتی ہے، ہاں، اگر اس کے بچے کو تیز بخار ہے اور اس کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، لیکن وہ انجیکشن لگوانا ضروری، تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو پکڑتی ہے ٹائٹ، ہے نا، اور اس کو بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، زبردستی انجیکشن لگاتی ہے، بچہ روتا ہے. لیکن ماں کیا اس کے رونے کی کو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ نہیں لگاؤ انجیکشن، میں میرے بچے کو کڑوی دوا نہیں پلاؤں گی، میرا بچہ روتا ہے. نہیں، بلکہ وہ کڑوی دوا پلاتی ہے نا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے، ہم اسے بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ سب سے بہتر کیا ہے. ہمارا کام تو مانگنا ہے، ہمارا کام تو اللہ سے طلب کرنا ہے اور اللہ سے امید رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا. بہترین گمان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العزت سے کے ساتھ اچھا گمان رکھو کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہے. جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا اللہ پاک اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اچھا گمان رکھیں، اچھا تو اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. اچھا، ایک چیز اور یہ ہے کہ گمان جو ہے اللہ سے اچھی امید رکھنا. تو بعض لوگ یہاں پر تھوڑے سے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اچھی امید رکھتے ہیں کہ میرا رب بالکل معاف کرنے والا، اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مومن کے دل میں خوف اور امید جمع ہو جائے نا، اللہ پاک اس کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کو اس کے خوف سے امن دیتے ہیں، ہے نا. یعنی صرف خوف ہی کرتا رہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو پھر اللہ معاف کریں گے؟ ہاں، ایسا خوف نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ نہیں اللہ میں بڑا گنہگار ہوں لیکن میں آپ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور معاف کریں گے. اور نہ امیدوں پر ہی بھروسہ رکھے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، تو عمل میں ڈھیلا ہو گیا، عمل کرنے میں، نیکی کرنے میں کمزور پڑ گیا، گناہ کرتے جا رہا ہے کہ رب تو بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. ہاں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو اپنے نفس کو محض امید پر رکھے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ تو خطرے میں ہے. اور جو اپنے نفس کو خوف پر ہی رکھے تو وہ مایوس ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. اگر صرف خوف ہی کرے گا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. تو ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے، بلکہ خوف جو ہے نا وہ امید سے افضل ہے. خوف امید سے افضل ہے. یعنی جب تک کہ انسان صحت مند رہے گا، جب موت کے آثار طاری ہو جاتے ہیں نا، تو امید افضل ہے پھر خوف سے. مطلب صحت کی حالت میں خوف ہے نا بہتر ہے. جب وہ صحت ہے، تندرستی ہے، فراوانی ہے، تو اللہ سے ڈرے، ہے نا، اللہ سے ڈرے صحت کی حالت میں، تاکہ اعمال کرنے میں، ہے نا، آگے بڑھے، نیک عمل کرنے میں، ہے نا، اس کا دل کرے نیک عمل کرنے کا، وہ اللہ سے ڈرے، گناہوں سے دور رہے. کیونکہ صحت جب انسان کے اوپر ہوتی ہے نا، صحت مند ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، تو پھر گناہ کرنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اور جب عمل کا وقت نہیں ہے تو امید رکھے. بہتر ہے یہ چیز کہ اللہ ضرور مجھے معاف کریں گے، میں نے تو بڑے گناہ کیے، اور میں نے تو میری جوانی میں بہت گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے آپ کو بڑا ناراض کیا ہے. تو اب اس کے پاس صحت نہیں ہے، اب وہ بیمار ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اللہ سے امید بھی رکھے، ہے نا، امید بھی رکھے. تو خوف کا مفہوم کیا ہے؟ خوف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کی، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ معصیت سے روک دے
یعنی اللہ نے جو بات ہمیں منع کی ہے، جو گناہ کے کام ہے، اس سے بندے کو وہ خوف روکے کہ نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا، اور عبادت پر اور اطاعت پر وہ خوف اسے ابھارے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے نا تو اللہ کی رحمت سے زیادہ امید ہو جائے، اس کے کرم اور فضل پر اس کا دل زیادہ متوجہ ہو جائے، اللہ کے وعدوں پر اسے بھروسہ ہو کہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ تو حالت صحت میں خوف امید دونوں برابر ہو، اور مریض ہے تو صرف امید رکھے اور اللہ سے حسن ظن رکھے، امید رکھے اور اللہ سے حسن ظن رکھے، اور صحت مند ہے تو خوف اور امید دونوں برابر ہو اس کے پاس، امید بھی رکھے اللہ کی رحمت سے اور ڈرتا بھی رہے اللہ کی غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ حسن ظن ہے نا بہترین گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت کی اللہ فرماتے ہیں نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، یہ دنیا تو دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم اللہ کی ذات سے امید رکھو، تمہارا رب تمہیں ہلاک نہیں کرے گا، تم اللہ کی ذات سے امید رکھو، یہ نہ سوچو کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، یہ مت کہو کہ میرا ابھی تک جو ہے اللہ رب العزت نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے نا، یہ نہیں کرو، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتے، بندہ ہے جو ظالم ہے اپنے اوپر، اللہ نہیں ظلم کرتے، واللہ اللہ ظلم نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نا حالات کیا نبی کے ساتھ نہیں آئے، ہم سے زیادہ حالات ہمارے نبی کے ساتھ آئے، ہے نا، کبھی گھر میں چولہا جلتا تو کئی دن تک چولہا بھی نہیں جلتا، ہاں، لوگ کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے ساحر کہا، کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، لیکن بدگمانی کیا۔ آج ہم تھوڑے سے حالات میں گھبرا گئے، یا اللہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ دیکھیے نا آپ کی بندی آپ کو پکار رہی ہے، آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر کوئی حالات ڈالا ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگے امید کے ساتھ کہ اللہ ضرور میری جو ہے نا مدد فرمائیں گے، لیکن اگر وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم روئے اللہ کے سامنے کہ ضرور میری ہی کوئی خطا ہے، میری ہی کوئی گناہ ہے کہ جو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے دینے میں کمی نہیں، اللہ میرے مانگنے میں کمی ہے۔ تو بندہ اللہ سے ایسا بہترین گمان رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔